بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ حاضرین گرامی، کل کے درس میں آیت الکرسی کا فقرہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض سے متعلق کافی کچھ گفتگو ہوئی، لیکن اس کے باوجود مجھے اس بات کا دکھ اور احساس ہے کہ ہمارے علامہ دکتور ربیع بن ہادی، جن کے کتاب کے سامنے رکھ کر، جن کے دروس کو، مجالس کو سامنے رکھ کر ہم لوگ بات چیت کر رہے ہیں، ان کی باتیں باقی رہ گئی۔ اور اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ میں جائیں گے۔ میں بہتر سمجھتا ہوں کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کا مالک صرف وہی اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ رب العالمین ہے۔ سارے اقتدار کا مالک وہی ہے، مالک الملک وہی ہے۔ اس پر جو شیخ ربیع صاحب نے، دکتور ربیع نے جو کہا ہے، میں اس کا خلاصہ انہی کے عبارت کے روشنی میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اپنی بات کہے بغیر۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ٹکڑے میں، اس فقرے میں اپنے وسیع کشادہ ملک اور سلطنت کو بیان کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ کائنات پوری کی پوری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت اور اس کے ماتحت ہے، سب اس کے زیر نگرانی ہے، زیر کنٹرول ہے، جو بھی آپ کہیں، اس کی ملک اور اس کی ملکیت ہے، اس کے لیے خاص ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ذرہ برابر کا بھی اس کائنات میں اللہ کا شریک نہیں ہے۔ پورے کے پورے کا تنہا مالک صرف وہی ہے۔ عرش، کرسی، جنت، جہنم، تمام مخلوقات سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہیں، اور ساری کے ساری مخلوق میں ملکیت کے اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی ذات منفرد ہے، اس میں کوئی اس کا حصے دار نہیں ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، میں ترجمہ کر رہا ہوں علامہ دکتور ربیع کی عبارت کا۔ ہاں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ہاں، یعنی اس کی یہ سلطنت اور ملک عظیم ہے۔ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، ہاں، وتنزع الملک من تشاء، یہ قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہے۔ قل اللہم، یہ چھوڑ کر انہوں نے آگے کر کیا کہ تو مالک الملک ہے، جسے چاہتا ہے ملک اور سلطنت سے نوازتا ہے، جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تیرے ہاتھوں میں خیر ہے، انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب آگے کہتے ہیں هو الملک وهو مالک یوم الدین، وہ بادشاہ ہے، کائنات کا تو بادشاہ ہے ہی، اور یوم الدین کا یعنی قیامت کے دن کا، دین کہتے ہیں بدلہ، جس دن ہر آدمی کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، اس بدلے کے دن کا مالک ہے۔ مالک یوم الدین سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو آپ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یا یہ جو پہلے کی عبارتیں ہیں کہ بھائی دنیا میں بھی جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، موجودات آج ہیں، سب اللہ ہی کی ہیں، تو آج کا بھی مالک وہی ہے، تو پھر یہ کیوں کہا گیا کہ قیامت کے دن کا مالک وہی ہے؟ تو اہل علم نے تھوڑا سا فرق یہ بیان کیا کہ دنیا کے اندر اگرچہ حقیقت میں اللہ ہی اپنے امر پر غالب ہے، دنیا کے لوگ کچھ بھی سوچیں، پلان بنائیں، منصوبہ بنائیں، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ یہاں بظاہر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، مخلوقات کو کچھ اختیارات دے رکھے ہیں، جیسے کہا نا، جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے۔ تو یہاں دنیا میں کوئی بادشاہ ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی صدر جمہوریہ ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، اور پھر وہ تو جیسے حکومت میں ہے ہی، آپ اپنے گھر میں کچھ نہ کچھ پاور اختیار رکھتے ہیں، ذرا سا بات پہ غصہ آتا ہے، میں یہ کر دوں گا، میں توڑ دوں گا، میں مار دوں گا، میں طلاق دے دوں گا۔ تو ایسے معاملات میں جو میں یہ کر دوں گا کہتا ہے آدمی، اس کا مطلب اس کو لگتا ہے نا کہ یہ اختیار ہے، اور اللہ نے یہ اختیار دنیا میں انسان کو دے رکھا ہے، اسی پر امتحان لے رہا ہے۔
تو یہ جو اختیارات دنیا میں دیے گئے ہیں، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، یہ برائے امتحان ہے۔ حقیقت میں انسانوں کے اختیارات کے پیچھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہی کام کرتا ہے۔ قرآن نے کہا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم نہیں چاہتے الا یہ کہ رب العالمین، اللہ رب العالمین چاہے۔ ہم کوئی چیز چاہیں، بعض ایسی دنیا کی کتنی چیزیں ہیں جو ہم سوچتے ہیں کہ یہ کام ہم کر سکتے ہیں، لیکن کرنے جاتے ہیں تو نہیں کر پاتے۔ ایک آدمی کو میں تماچا مار سکتا ہوں، سوچتا ہوں کہ آج اسے مار دوں گا، نہیں مار پایا۔ یہ میں تماشا مارنے کی مثال دے رہا ہوں۔ ایسے اچھے کاموں میں، برے کاموں میں، دونوں میں آپ دیکھیں ایسے کتنے کام ہیں کہ آپ سوچتے ہیں میں یہ کام کروں گا، آپ کی طاقت بھی ہے لیکن نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی توفیق، اللہ کی مشیت اور مرضی نہیں ہے۔ اب وجہ کوئی بھی پیدا ہو، اللہ وجہ پیدا کر دیتا ہے، جو کام اللہ نہیں کروانا چاہتا نہیں کرنے دیتا، اور جو اللہ کی مشیت اور مرضی ہے اس کی توفیق اور چھوٹ دے دیتا ہے، قدرت دے دیتا ہے، آدمی کر لیتا ہے، سمجھتا ہے، ڈینگ مارتا ہے کہ میں نے کیا۔ تو خیر، دنیا میں کچھ اختیارات دے رکھے ہیں۔ آگے یہ کہتے ہیں کہ وہ مالک یوم الدین ہے، لمن الملک اليوم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ آج کے دن کس کی سلطنت ہے، تو جواب ملے گا للہ، اللہ نے جواب دیا، یہ قرآن کی آیت ہے، للہ الواحد القہار، اللہ جو واحد قہار ہے، اکیلا سب پر تسلط رکھنے والا، سب پر قہر اور غلبہ رکھنے والا، ساری کائنات پر اس اکیلے کا ہی غلبہ ہے۔ اللہ کا نام القہار، یہ غلبہ رکھنے والا، دو تین معنی ہے اس کا، الجبار کے معنی میں بھی ہے اور غلبہ رکھنا، ہر ایک اس کے کنٹرول میں ہے۔ اور یہ نام عام طور سے دو تین مرتبہ قرآن میں ہے، الواحد کے ساتھ آیا ہے، یعنی ایسا جبروت اور قوت رکھنے والا جو سب پر پورا غلبہ اور تسلط رکھتا ہے، اور وہ اپنے اس معاملے میں الواحد ہے، اکیلا ہے جو پوری کائنات پر۔ یہی بات حضرت یوسف نے کہی تھی نا اپنے قیدی ساتھیوں کو توحید کی دعوت دیتے ہوئے، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، الواحد القہار، کہ اے میرے قید کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر، کیا مختلف ارباب بہتر ہیں یا ایک رب، ایک اللہ جو الواحد القہار ہے، اکیلا پوری کائنات پر کنٹرول رکھنے والا، تسلط اور غلبے والا ہے۔ وہی کہا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کسی کی پیشی نہیں چلے گی۔ قرآن مجید میں ایک دوسری آیت میں اللہ نے کہا، اللہ نے فرمایا ہے والارض قبضتہ جمیعا یوم القیامہ، کہ پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، والسماوات مطویات بیمینہ، اور سارے آسمان اللہ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث میں تھوڑی تفصیل ہے، الگ الگ الفاظ اور تفصیل کے ساتھ، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں آسمانوں، اپنی زمین کو اپنی مٹھی میں لے گا اور ساتوں آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور اللہ کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ، این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں، این الجبابرہ، جابر لوگ زمین میں جبر اور تسلط اور ظلم کرنے والے لوگ کہاں ہیں، آج صرف میرا فیصلہ چلے گا۔ اسی کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ قیامت کے دن صرف اللہ کا حکم چلے گا، مالک یوم الدین وہی ہوگا۔ چنانچہ شیخ ربی کہتے ہیں فَتَذَكَّرُوا مِنْ هَذِهِ الْآيَاتِ عظمت اللہ، ان آیتوں میں آپ اللہ کی عظمت، یہ جو ہم نے ابھی بیان کیا، اللہ کی عظمت کو یاد کرو، تازہ کرو، کتنا عظیم ہے رب العالمین، اس کی کبریائی اور بڑائی کا ہلکا سا تصور ان کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے، مطلب ہلکی سی بات پیش کی گئی ہے، ہم بہت زبردست تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ کیسی عظیم ذات ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے۔ وَعَزِّمُوهُ حَقَّ تَعْظِيمِهِ، شیخ کہہ رہے ہیں ان آیتوں کی روشنی میں اللہ کی تعظیم کو پہچانو، یاد کرو، اور پھر اس کی تعظیم کا جو حق ہے، اس کی عظمت و کبریائی کا جو حق ہے، اس حق کو ادا کرو، اپنی طاقت کے مطابق کوشش کرو۔ اللہ کی تعظیم اور بڑائی کا حق کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہم اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں، اس کے احکامات کو مان لیں،
وکبرہ تکبیرہ کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ شنقیطی وغیرہ نے کہا کہ صرف زبان سے اللہ اکبر بولنا اللہ کی تکبیر اور بڑائی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی تکبیر، اس کی تعظیم یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو دوسرے تمام لوگوں کے احکامات کے سامنے، اپنے آپ کے سامنے، کائنات کی ہر ہستی کے سامنے اللہ کے حکم کو زیادہ اہمیت دیویں، اللہ کے کلام کو زیادہ۔ اب سوچئے اگر اللہ کی دنیا میں جس کی اہمیت ہمارے نزدیک ہوتی ہے، فرض کیجئے جیسے ہم میں سے کسی کے والد کا انتقال ہوا، انتقال سے پہلے یا زندگی میں انہوں نے کہا تھا کہ بیٹے کبھی ایسا نہیں کرنا یا یہی کام ضرور کرتے رہنا، تو بیٹا جو ہے اپنے والد کے انتقال کے بعد زندگی بھر بولتا ہے کہ میرے ابا نے مرنے کے وقت مجھ سے یہ کہا تھا۔ اب ابا عزت کے لائق ایک بات، اور مرنے کے وقت کہا، یہ دونوں باتیں مل کے اس کے دل میں ایک جذباتی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اس بات کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ بعض مرتبہ تو غلط باتیں بھی ہوتی ہیں شریعت کے خلاف، آدمی اس کو اسی لیے اڑا رہتا ہے کہ ماں باپ کا طریقہ اور روایت چلی آ رہی ہے، اور اگر وہ جائز اور پھر شریعت کے دائرے میں ہے تو پھر تو واقعی اہمیت کی بات ہو جاتی ہے کہ ابا کی وصیت اور خواہش کی، امی کا کہنا تھا۔ تو جب آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے ابا کی آخری خواہش یہ تھی، میرے والد یہ کہنا چاہتے تھے یا یہ حکم دیتے تھے، تو آدمی سامنے والا بھی اس کو فوراً رد نہیں کرتا کہ اگر میں اس کو بولوں گا ارے کیا الٹی سیدھی بات میں لگے ہو چھوڑو، تو اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی، غصہ ہو جائے گا کہ میرے ابا کی بات اور وہ بھی وصیت کی بات کو یہ غلط غیر اہم کہہ رہا ہے، یہ آپ کو ہم کو برا لگے گا کیونکہ اس بات کی ہماری نظر میں اہمیت ہے۔ اب یہ انسان اور مخلوقات کی بات ہے جن کی کتنی بھی عزت ہو جائے، اللہ کی عزت اور تعظیم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں۔ اب جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت، جلال، عظمت، کبریائی کو پہچانیں گے، اللہ کا مقام جانیں گے، یہ جو ابھی چند آیتیں ہم نے اس سے پہلے پڑھی، الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، الصمد، اللہ کی عظمت، مالک الملک ہونا، جب ہم اللہ کی بڑائیاں پڑھیں گے، پھر اللہ کا یہ شان، ساری زمین آسمان، ساری زمین اس کی مٹھی میں، وہ کیسا بڑا ہے، سارے ساتوں آسمان اس کے دائنے ہاتھ میں لپٹے، یہ آسمان کتنا بڑا ہے، ابھی ہم ستاروں کی بات کی، کتنی وسیع ہے کائنات، تو اللہ کی عظمت کبریائی کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اور اس کا کسی سے مقابلہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے مشرک کائنات کا سب سے بڑا بیوقوف انسان ہے جو اللہ عظیم کو مخلوق رذیل، اس کے سامنے گھٹیا لوگوں کو جو اس کی مخلوق محکوم اور انتہائی ادنا ہے، ان دونوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں خالق اور مخلوق کے درمیان۔ تو بہرحال جتنا زیادہ ہم اللہ کی ان عظمتوں کو پہچانیں گے، ہمارے ذہن و دماغ میں اس کی اہمیت ہوگی۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے میری ان باتوں کو جو تھوڑی سی تفصیل والی لگ رہی ہے دماغ میں رکھ کے سوچئے کہ اگر ایک بندے کے ذہن و دماغ میں اللہ تعالیٰ کا مقام، عظمت، کبریائی بالکل بھرپور انداز میں ہو کہ اللہ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ جلیل القدر اور انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کا صحیح عقیدہ ہمارے دل و دماغ میں اگر ہو تو قرآن کی وہ آیت انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ کیفیت پیدا ہوگی کہ مومن تو بس وہی ہیں، سورہ انفال کی آیت ہے یہ، مومن تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ کی آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے پروردگار پر ہی تکیہ، بھروسہ اور توکل کرتے ہیں۔ یہ سمجھ سامنے رکھیے، اور پھر عام حالات میں سوچئے کہ اگر کوئی انسان آ کر ہم سے یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم یہ کام کر رہے ہو، اللہ نے قرآن میں حرام قرار دیا ہے، اپنے رسول کے ذریعے سے اس کو منع کیا ہے، تو اب اگر اللہ کا مقام ہمارے دماغ میں ہے، اس کی عزت کبریائی ہے، تو فوراً ہمارا رد عمل یہ ہوگا کہ اللہ کا حکم ہے تو مان لو۔ یہی جو میں بیان کر رہا ہوں تصویر ہم کو صحابہ کرام کی زندگیوں میں نظر آتی ہے۔ شراب پی رہے ہیں، منہ میں گھونٹ لگا ہوا ہے، ایک صحابی نے آ کے بتایا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، تو منہ میں جو گھونٹ ہے یہ بھی نہیں کہ چلو آخری گھونٹ لے لے، اللہ نے حرام کر دی ہے، منہ سے باہر۔ مٹکے جام و سبو رکھے ہوئے ہیں، بھرے ہوئے ہیں گڑھے، سارے توڑ دیے گئے، بہا دیے گئے، کیوں؟ اللہ نے حرام کیا ہے۔ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، آج جو مسجد مکہ کے اطراف میں ہے، مدینہ کے اطراف میں مسجد ذوالقبلتین، اس کا نام ہی ہے، دو قبلوں والی مسجد، ہاں، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں بیت المقدس کی طرف،
ہاں یہ واقعہ کوئی نیا نہیں ہے، میں اس واقعے کی روح پر کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ صحابہ نے ایسا کیا، ہم ایسا کرتے ہیں کیا؟ نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے دل میں اللہ کی عظمت اور مقام تھا، صحیح توحید تھی، جو ہم کہتے ہیں کہ توحید انسان کی اصلاح کی جڑ بنیاد ہے، یہ وہی ہے۔ ان کے طرف ان کو جیسے ہی نماز کی حالت میں کسی نے آ کے کہا کہ قبلہ جو ہے بدل گیا، کعبہ کو اللہ نے بنا دیا، نماز پڑھتے پڑھتے رخ بدل لیا پوری صف نے۔ ہم لوگوں کو کتنی ایسی باتیں روز بتائی جاتی ہیں، روز معلوم ہوتی ہے، گھریلو معاملات میں، آپسی تعلقات میں، حق حقوق کی ادائیگی میں، حلال حرام میں، معاملات میں، نہ جانے کیا کیا الٹے سیدھے معاملات ہو رہے ہیں، جس کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے۔ ہمارے یہاں کاروبار چل رہا ہے، نہ جانے کتنے لوگ جانتے بوجھتے ہوئے ایسے کام کرتے ہیں جو سودی ہے، جس میں حرمت کا پہلو ہے، جس میں چوری ہے، پیٹ پھنی کی چوری، پاور کی چوری، تو ڈسکاؤنٹ لینا اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، سب جانتے بوجھتے بھی چوری کر رہے ہیں۔ ہاں کر لیں گے۔ اللہ کا ڈر دل میں پیدا کر کے حرام سے روکنے کے بجائے ہمارے ہاں طریقہ آج یہ شارٹ کٹ نکالا گیا ہے کہ ایک طرف ہم حرام کھائیں، دوسروں کا حق ہڑپیں، اور دوسری طرف کچھ فضائل پہ عمل کر لیں تو ایسا لگتا ہے کہ تصور یہ دے دیے کہ بھائی یہ نماز پڑھ لی، یہ ذکر کر لیا، یہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، جو ہم نے کھایا ہے دوسروں کا حرام مال وہ سب معاف ہو گیا۔ غلط بات ہے، دین غلط بتایا جا رہا ہے، صحیح نہیں ہے یہ بات، میں کوئی پہلی مرتبہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ ہاں لیکن یہ پورے ہمارے شہر میں آج مسلمانوں کے ماحول میں بار بار دہرانے کے لائق بات ہے، ان طبقات میں جو دین کے نام پر غلط دین پھیلا رہے ہیں۔ اور مسئلہ یہی ہے نا کہ جب ہم اور آپ اور فلاں کہیں گے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو فلاں مسلک کے ہیں، یہ تو ہمارے علماء نہیں ہیں، ہمارے علماء اور اتنے بڑے بڑے لوگ یہ تو بیان کر رہے ہیں، وہ حرام کھانے پہ ٹوکتے نہیں ہیں، شراب کی بھٹی والے سے مسجد کا چندہ لے رہے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک طرف مسجد کا چندہ دے دیا تو وہ شراب والا دھندا جو ہے وہ پاک ہو گیا۔ مولوی صاحب راستہ بتا رہے ہیں کہ آپ حرام پیسہ لائیں، ایک آدمی کو دے میں، نوٹ بدل لے میں تو وہ حرام حلال ہو جائے گی۔ یہ ایسی حکمتیں جو بالکل یہودیانہ مزاج اور دماغ کی بات ہے، اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ ہے، اللہ کے حلال اور حرام کرنے کا مذاق اڑا رہے ہیں آپ کہ ایک چیز کو حرام کیا تو آپ کریں گے اور پھر اس کو جائز بنانے کا راستہ نکالیں گے۔ یہ تو یہی تو یہودی کرتے تھے کہ چربی کھانا منع تھی تو چربی کو پگھلایا، اس کو بیچا، اس کی قیمت کھائی۔ سنیچر کے دن مچھلی مارنا منع تھی، جمعہ کے دن جال لگایا، سنیچر کو مچھلیاں پھنسائی اور اتوار کے دن نکالا، کہا کہ ہم سنیچر کو کہاں مارا ہم نے، اللہ نے بندر بنا دیا تھا، قرآن میں واقعہ منقول ہے، کونوا قردۃ خاسئین۔ تو اس طرح کی جو حرکتیں انسان کرتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کی عظمت نہیں ہے۔ میں نے ابھی پیچھے 3 مرتبہ بیان کیا، سعودی عرب میں کے ماحول میں ہمارے جو علماء ہیں سب سے زیادہ زور اسی موضوع پر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے ہم پڑھ رہے ہیں، رمضان میں انہوں نے قرآن کی ان آیتوں کو منتخب کیا جو عقیدے سے، اللہ کی عظمت توحید سے متعلق ہے، اسماء و صفات سے متعلق ہے، عقیدے سے کے مسائل سے متعلق ہے۔ ہمارے ہاں لوگ اس کو غیر اہم سمجھیں گے اور وہاں اسی پہ زور دیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے وہاں دینداری ہے۔ میں نے اس سے پہلے 2-3 مرتبہ یہ واقعہ سنایا کہ ایک عرب بدو کو قاضی نے پیش کیا، قاضی کی عدالت میں پیش کیا گیا، چوری کی نہیں کی، اس نے کہا نہیں اسی نے چوری کی ہے۔ قاضی نے کہا ٹھیک ہے تم اللہ کی قسم کھا کر کہو گے تم نے چوری نہیں کی ہے، بدو ہے، عرب ہے۔ ہاں اگر ہم اور آپ فرض کر لو کہ چوری کی ہوتی ہے اور پتہ ہے کہ اگر ہم کہیں گے کہ ہاں میں نے چوری کی ہے تو میرا ہاتھ کٹ جائے گا، ہم مانیں گے؟ مجھے تو لگتا ہے کوئی بھی ہندوستانی قسم کھا کے بھی جھوٹ بول دے گا کہ ہاتھ بچا لو بعد میں توبہ کر لیں گے، کیونکہ اللہ کی عظمت دل میں نہیں ہے نا۔ لیکن اس عرب بدو نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کی قسم کھا کے یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں نے چوری کی ہے، ہاتھ کٹوا لیا۔ ہاتھ کٹانا گوارا ہے، اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھانا گوارا نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس بندے کے دل میں اللہ کی عظمت کتنی اونچی ہے۔ اللہ میرا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اس کے نام کی جھوٹی قسم کھاؤں، میرے دل میں اتنا غیر اہم نہیں ہے اللہ۔ لا تجعلوا ایمانکم لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، قرآن نے کہا
کہ اپنے اللہ کا نام جو ہے اپنے قسم کا سامان نہ بجاؤ. کوئی چیز بیچنی ہے, کوئی خریدنی ہے, کسی کو جو ہے دھوکہ دینا ہے, تو اللہ کی قسم کھا کے اپنے کام نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام استعمال کر رہے ہو. اللہ کی ذات کا اگر ایسا استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے ذہن و دماغ میں اللہ کی کوئی قیمت نہیں ہے. ایک بندہ مومن جب اللہ کی عظمتوں کو ان حوالوں سے, ان آیتوں کی روشنی میں جانے گا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ جانتے ہوئے کوئی بندہ اللہ کے حکم کو سن کر اس کو سنی انسنی کر دے, اس کو نظر انداز کر دے. نہیں, اللہ کا کہنا ہے تو بات ختم. اب کوئی کیسا بھی انسان ہو, بزرگ ہو, پیر ہو, فلاں ہو, ڈھما ہو, اللہ کی بات کے آگے کسی کی بات نہیں چلے گی. یہ صحابہ کرام میں جگہ جگہ آپ یہ چیز پا سکتے ہیں. وَهَابُوهُ كُلَّ الْهَيْبَةِ. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ ان آیتوں کی روشنی میں اللہ کی عظمت کو یاد کرو, اس کی تعظیم کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو, اور جس طرح اس کی ہیبت اور ڈر دل میں ہونا چاہیے اس طرح سے ہیبت کو اختیار کرو. وَقُومُوا بِالْحُقُوقِ الَّتِي أَوْجَبَهَا عَلَيْكُمْ لِمَصْلِحَتِكُمْ أَنْتُمْ. شیخ نے کہا کہ اور ان حقوق کو تم ادا کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر واجب کیا ہے. اللہ نے فرض کیا ہے کہ یہ حق, یہ حق ہے. ایک جملہ کہا خود تمہاری مصلحت کے لیے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو ہم پر فرض کیا ہے نا, اس سے اللہ کا فائدہ نقصان نہیں ہے, ہمارا فائدہ ہے. جو چیز اللہ نے کہا ہے کہ ایسا کرو اور نہ کرنے پر ہم کو عذاب دے گا, کرنے پر ثواب دے گا, اور وہ کرنے میں ثواب تو ثواب دنیا کا بھی فائدہ ہے ہمارے لیے. یہ وہی کہہ رہے ہیں آگے اللہ اکبر, تعجب کے طور پر. اور آگے یعنی یہ شیخ کی عبارت میں ہے اللہ اکبر. ہذہ العبادات فیہا مصالح للعباد. یہ عبادتیں جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے, اس میں خود بندوں کی مصلحتیں ہیں, فائدے ہیں. اب سوچئے, یہ شیخ کہہ رہے ہیں, سوچئے المرء یتوضا, آدمی جو ہے وضو کرتا ہے, یغسل یدیہ, اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے, فتسقط کل معصیۃ اکتسبھا بیدیہ. اب ہاتھ سے وضو کر رہا ہے, ہاتھ کو دھو رہا ہے, تو ہاتھ سے جو گناہ کیا ہے وضو کے پانی سے اس کے وہ گناہ جھڑ رہے ہیں. وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ, وضو کرتے ہوئے اپنے چہرے کو دھوتا ہے, تو ہر وہ گناہ جس کو اس نے اپنے چہرے کے ذریعے سے, مثال کے طور پہ اپنی آنکھ سے دیکھا ہے گناہ کی طرف, تو چہرہ دھونے میں آنکھ کو جو پانی دھو رہا ہے وہ آنکھ کے گناہ کو لے کر صاف کر رہا ہے, ختم کر رہا ہے. اور جب وہ اس طرح سے ہر عضو کا گناہ جھڑتا جا رہا ہے. وَإِذَا خَتَمَ الْوُضُوءَ هَذَا بِقَوْلِهِ, اور جب وضو کو ختم کر کے یہ دعا پڑھتا ہے, یہ کلمات کہتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے, اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. فتحت لہ ابواب الجنہ. یہ صحیح حدیث ہے مسلم وغیرہ کی. تو یہ کلمہ کہتا ہے, وضو کر کے یہ جملے کہتا ہے, تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. الا ترى, کیا تم دیکھتے نہیں, ہذہ مصلحت الوضو, یہ وضو کی مصلحت ہے. انہوں نے دینی اعتبار سے کتنی بہترین, اتنی بات کافی ہے وضو کی فضیلت کے لیے کہ ہم جب وضو کرتے ہیں تو ہمارے گناہ جھڑتے ہیں, صغیرہ گناہ صاف ہو جاتے ہیں. اور یہ تو جب دعا پڑھتے ہیں تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. ہمارے یہاں مالیگاؤں کے جو مشہور ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر پیر محمد رحمانی, ان کی ایک کتاب ہے, کتابچہ میں نے سرسری دیکھی ہے, الوضو, وضو کے فوائد وغیرہ ایسا, اس کو پڑھیے. انہوں نے سائنسی طور سے یہ بتایا ہے کہ ہم جب وضو کرتے ہیں تو کیا کیا فائدہ ہوتا ہے. ناک میں ایک قسم کا وائرس ہوتا ہے جو ٹھنڈے پانی سے ہی صاف ہوتا ہے. ایک بندہ اگر 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے روزانہ 5 وقت اگر 2 نمازیں اکٹھا بھی پڑھتا ہے مسافر جیسے, تو 3 وقت بھی اگر وضو کرتا ہے تو وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی ڈال کر جو جھاڑتا ہے نا, تو اس وائرس کی صفائی کا وہ ذریعہ بنتا ہے. ہمیں اور آپ کو ان چیزوں کے فوائد کا, بہت ساری چیزوں کا احساس بھی نہیں ہوتا. ابھی جیسے وضو سے پہلے میں ایک طرف اور جاؤں, پیشاب کرتے ہیں, اگر ہم اور آپ پیشاب پاخانہ کرتے ہیں, اس میں پیشاب پاخانے میں جو شریعت نے جو آداب طہارت بتائے ہیں, اور خاص طور سے اگر پانی ہے تو پانی کا استعمال, ہم اور آپ روز اس کو کرتے ہیں, مسجدوں میں اس کا انتظام ہے, اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں. غیر مسلم دنیا میں جہاں پانی کا استعمال بالکل نہیں ہوتا یا نہیں کرتے زیادہ تر, آپ اگر ان کے پاس جائیں یا ان سے معلوم کریں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ پریشان رہتے ہیں کہ عضو
پیشاب کے مقام سے مرد اور عورتوں کو پیشاب کے مقام سے بڑی ناقابل برداشت بدبو آتی ہے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ ان کے ایک ہندو کروڑ پتی آدمی، انہوں نے کہا ایز اے ڈاکٹر مشورہ لیا کہ ڈاکٹر صاحب ایسا ایسا ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس جب قریب ہوتا ہوں تو اس کے پاس سے بڑی گھناؤنی بو آتی ہے، مجھ سے برداشت نہیں پیشاب وشاب کی جگہ سے۔ اس کے لیے اس کو دور کرنے کے لیے میں نے بڑے مہنگے مہنگے خوشبو کے انتظام کیے، یہ لگا لو، عطر ہے، سینٹ ہے، فلاں ہے، ڈھما ہے، لیکن کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تو انہوں نے کہا، ڈاکٹر صاحب نے، مسلمان تھے، مسکرا کر کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ خالی اتنا کہو اپنے گھر کی عورتوں کو کہ پابندی سے جب بھی استنجا پیشاب کریں تو پانی سے صفائی کریں، طہارت، ہمارے اسلام میں یہی حکم ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، سینٹ ان کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو۔ وہ گئے اور ہفتے 10 دن کے بعد انہوں نے فون کر کے بڑی خوشی کا اظہار کیا، مبارکباد اور دعا دی کہ واقعی ایسا کرنے سے وہ بدبو ختم ہو گئی، پانی کا استعمال کرنے سے۔ اب وہ آدمی ایک اسلامی ادب کا پانی کا استعمال نہیں کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں اس کے علاج کے لیے ہزاروں خرچ کر رہا ہے اور وہ علاج نہیں ہو رہا ہے۔ اب اس تناظر میں غور کرو کہ یہ جو روز مرہ میں ہم کو چلتے پھرتے آداب سکھا دیے گئے ہیں طہارت کے، اور ہم کر رہے ہیں، مسجد میں پانی کا انتظام ہے، گھروں میں ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، ہمیں سادہ سودہ لگتا ہے۔ آج آپ ایک ماحول میں دیکھ رہے ہیں نا کہ غیر مسلم بہت سارے مسلمانوں سے سوال کر رہے ہیں، ہمارے مالیگاؤں میں سوال کر رہے ہیں، اور خبر ہے کہ بعض منسٹرز نے، وزیروں نے، مسلمان منسٹروں اور ارکان اسمبلی اور ارکان پارلیمنٹ سے سوال کیا ہے اور کر رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے، ہم کو بتائیے کہ مسلمانوں کو کورونا کووڈ-19 کم ہو رہا ہے۔ اس میں بھی میرا ایسا خیال ہے کہ پکے مسلمانوں کو کم ہو رہا ہے، اگر ہوگا بھی تو کچھ لوگ جواب دے رہے ہیں کہ چونکہ ہم لوگ بڑے کا گوشت کھاتے ہیں اس لیے ایمیونٹی پاور زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں تو یہ سینیٹائزر ہو جاتا ہے، وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، پیشاب پاخانے میں طہارت میں جو ہے پانی کا استعمال کرتے ہیں، اس وجہ سے شاید ہم کو کورونا نہیں ہو رہا ہے، اور بھی الگ الگ وجہ بیان کرتے ہیں۔ یہ میں کسی کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، سب وجہ ہو سکتی ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام پر، اسلامی تعلیمات پر جو بندہ عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائدوں کو کھینچ کر اس کے فائدوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ اس کے لیے بنا دیا ہے ان چیزوں کو، اور نقصانات سے بچنے کا۔ ہم اللہ کے دین اور شریعت پر عمل کریں تو ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا تحقیقات کون سی ہیں کہ کس عمل سے ہم کو کون سا فائدہ ہو رہا ہے، کس عمل سے ہم کون سی بیماری سے بچ رہے ہیں۔ یہ میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کون سا عمل کر رہے ہیں۔ یہ تو آج کی تحقیقات بہت سی کہ بھئی مسواک کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، سور کھانے سے فلاں فلاں بیماریاں ہوتی ہیں، چونکہ مسلمان کھاتا ہی نہیں اس لیے۔ یہ بھی ایک پہلو ہے کہ مسلمانوں میں آج بھی اگرچہ مسلمانوں میں نشہ، برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، آج کتا گولی وغیرہ بڑھتا جا رہا ہے معاملہ، لیکن اس کے باوجود دوسری قوموں کے مقابلے میں مسلمانوں میں نشے کا استعمال آج بھی کم ہے۔ نشے کا، یہ بھی نشے کا استعمال کرنا، خاص طور سے شراب، یہ بھی بعض بیماریوں کے جراثیم اور وائرس کے جلد اثر انداز ہو جانے کی وجہ اور سبب ہے۔ بعض دوائیں اور بعض جراثیم دونوں شراب کے ساتھ اگر جسم کے اندر جاتی ہیں نشے کے ساتھ تو زیادہ تیزی سے اثر دکھاتی ہے، اور خاص طور سے نقصان والے پہلو۔ تو غیر مسلم دنیا شراب اور نشے کا بھی زیادہ استعمال کرتی ہے۔ تو مجموعی طور سے اگر کوئی مسلمان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ کورونا آپ کو کیوں کم ہو رہا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ اللہ کی مشیت ہے۔ مسلمان اللہ تعالیٰ پر عقیدہ رکھتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ موت اور زندگی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے جو زندگی اور موت لکھی ہے، اگر اس نے جو وقت طے کیا ہے، تو کائنات کے کورونا کیا، دنیا کا ہر جراثیم ہمارے جسم میں آ جائے، ایک سانس پہلے وہ ہماری جان نہیں لے سکتا، کوئی بھی سبب۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہی عقیدہ انسان کو، ایک ہلکے سے ہلکے مسلمان کو بھی موت کے بارے میں غیر مسلم کے مقابلے میں الگ طریقے سے سوچنے والا بنا دیتا ہے، حوصلے والا بنا دیتا ہے۔ بزدل آدمی بھی دوسروں کے مقابلے میں حوصلہ رکھتا ہے، یہ مانتا ہے کہ اللہ نے جو چاہا وہی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے ذریعے سے آپ سب سے کم کیس پائیں گے کہ ڈاکٹر کا دواخانہ جلا دیا،
فلاں کر دیا. ہوتا ہے مسلمان بھی کرتا ہے بعض مرتبہ کھلی کھلی غلطی اور کوئی کوتاہی کرے, نالائقی کرے دواخانوں میں تو ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ غیر مسلم جس طریقے سے کسی کی موت پر ڈاکٹر کو دوش دیتا ہے, مسلمان نہیں دیتا عام حالات میں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر اللہ نے موت لکھی ہے تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر, کوئی دوا ہمارے مریض کو بچا نہیں سکتی. موت لکھی تھی, موت ہو گئی, سبب کچھ بھی بنا, ہم چیخیں چلائیں, لیکن حقیقت میں وہ چاہے حادثاتی ہو سکتا ہے کسی نے قتل کیا ہو تو قاتل کو مجرم ضرور مانا جائے گا. اس کے باوجود ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے اس آدمی کی اس وقت ہی اور ایسے ہی موت لکھی تھی, اسی سبب سے لکھی تھی, ورنہ ہو ہی نہیں پاتی موت. تو خیر بات تھوڑی سی پھیل گئی. یہاں شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور تعظیم. دیکھیے میں یہ جو ایک نقطہ بیان کر رہے ہیں نا, بہت سادی سی اور چھوٹی سی بات لگ رہی ہے, لیکن میں اس کو بہت اہمیت والی بات سمجھتا ہوں. ہمارے ہاں جو ہم سر کھپاتے ہیں نا اصلاح سماج کے لیے, لوگوں کی کو سدھارنے کے لیے, اور بڑی محنت, اور لگتا ہے کہ ہم کسی کو ہم تو سدھار نہیں سکتے, لیکن سدھارنے کا طریقہ ہمیں سجھائی نہیں دیتا. یہ نبی کا اور اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں. کیسے؟ جو شروع میں کہا کچھ قرآن کی آیت لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کی تشریح کرتے ہوئے شیخ نے کہا کہ اللہ مالک یوم الدین ہے, اس کی یہ عظمت ہے. اللہ کی اس عظمت کو اگر ہم ذہن و دماغ میں رکھیں گے کہ اتنا بڑا, اتنا عظیم, وہ اگر صرف کن کہہ دے تو سارا معاملہ تباہ ہو جائے. ہاں وہ یہودی اس دن وہ جملہ کہا نا, تو کہتے ہیں اللہ 6 دن میں آسمان زمین بنا کے تھک گیا. ہاں قرآن میں اللہ نے تردید کی کہ تھکن تو چھوئی بھی نہیں اللہ کے. اللہ کو تھکن آ جائے تو اس کی عاجزی قدرت میں کمی ہو جائے گی. اور پھر اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب وہ کسی چیز کا ارادہ کہتا ہے تو صرف کن کہتا ہے, ہو جاتا ہے. یہ بھی اللہ کی عظمت کا نشان ہے. اب اس طرح بندہ جب اللہ کو پہچانے گا تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تعظیم, اس کی ہیبت دل میں ہوگی, اور جس کی عظمت اور ہیبت دل میں ہوگی, جب اس کا کوئی حکم آئے گا کہ ایسا کرو تو بندہ دوڑ کر کرے گا, جھک کر کرے گا, دل سے کرے گا, خشوع خضوع سے کرے گا. اور یہ جو جتنا توحید والا بندہ ہوگا وہ اللہ کے حکم کو اتنے دل سے مانے گا, اس کے اندر اخلاص ہوگا. ہمارے یہاں جو آپس کے جھگڑے ہیں انانیت ہے, اخلاص نہیں ہے. میں اکثر کہتا ہوں اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ مانے نہ مانے, اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں, یہ کہیں کہ میں بہت توحید کو ماننے والا ہوں, نہیں. اگر وہ انانیت کے شکار ہیں, میں کی رٹ لگائے ہوئے ہیں, مجھ کو برا بولا, میرے خاندان کو برا بولا تو معاف نہیں کروں گا. شرک کر رہا ہے کوئی بات نہیں, بدعت کر رہا ہے کوئی بات نہیں, دین کو پامال کر رہا ہے کوئی بات نہیں, میرے خلاف گیا تو چھوڑوں گا نہیں. یہ توحید نہیں ہے اس کے اندر. وہ اپنے آپ کو کتنا بڑا بھی اہل حدیث بولے, اہل حدیث کے سب سے بڑے عہدے پہ بن جائے, روزانہ اس کا واٹس ایپ پہ, ٹی وی چینل پہ فوٹو آتا ہو, کو اللہ کے گھر میں قرآن اور حدیث کی دلیل کی روشنی میں. کسی خاص انسان کو نہیں بول رہا ہوں, اپنے آپ کو, ہم سب کو بول رہا ہوں کہ ہم اس فراق میں نہ رہیں. اگر توحید ہے کہ کوئی نام مسلمان رکھنا, اہل حدیث کہلانا, یہ فخر کی بات نہیں ہے. عقیدہ صحیح ہونا, اللہ کے کا فرما بردار بندہ ہونا, یہ عزت کی بات ہے. عزت اگر اللہ کے پاس ہے تو آپ اور ہم عزت والے ہیں, ورنہ کوئی اوقات نہیں ہے. کتنی بڑے بھی روز اخبار میں نام چھپے, تاریخ میں موٹی کتاب چھپوا کے مر جائیں. کچھ لوگ ہیں ریکارڈ بنانے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. ہاں اللہ کے یہاں اگر کوئی قبولیت نہیں ہے تو پھر یہ ساری چیزیں بیکار ہیں. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاں یہ کب ہوگا, یہ تصور کب آئے گا؟ جب اللہ کا مقام, اس کی ہیبت, اس کی ہیبت دل میں ہوگی, اور جب یہ چیز ہوگی تو بندہ اللہ کے حقوق کو ادا کرے گا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شیخ کی اتنی اہم بات کیا ہے کہ ہمارے سماج میں چھوٹی سے چھوٹی بات میں اصلاح اس وقت آسان ہوگی جب بندے کے دماغ میں اللہ کی عظمت, اس کی کبریائی, اس کی توحید, اس کا مقام دل میں موجود ہوگا, تو اس کا خوف, اس کا ڈر دل میں ہوگا. اور جب یہ چیز ہوگی تو چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی بندہ اللہ کے ماننے پر فوراً تیار ہو جائے گا. اسی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ اب اللہ نے جو چیزیں ہم پر واجب کی ہے, شریعت کے حوالے سے جن چیزوں کو قاعدہ بنا کر ہم کو دیا ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ادا کریں. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ اکبر, اب سوچو کہ جن چیزوں کو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ ہمارے ہی فائدے کی ہے. اب اس میں پہلے وضو کا ذکر کیا, ہاتھ پیر دھو رہے ہیں, سینیٹائزر ہو رہا ہے, تو صحیح ہے یا غلط جانے دیجیے, لیکن ہاتھ پیر دھونے سے یہ صفائی بھی حاصل ہو رہی ہے. آدھا غسل روزانہ مسلمان کئی مرتبہ کرتا ہے. ہاں آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان غیر مسلموں کے مقابلے میں گندے ہوتے ہیں. غلط بات ہے, غلط پروپیگنڈا ہے.
ہمارے محلوں میں کچرے گٹر زیادہ خراب ہے، بالکل صحیح بات ہے، اس میں بعض مسلمان جاہل لوگ جو ہیں شریعت پر عمل نہ کرنے والے یہ گندگی پھیلاتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان دوسروں کے مقابلے میں زیادہ گندا ہے، یہ غلط ہے۔ مسلمانوں کی بستیوں میں گندگی کی ایک وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی بستیوں میں میونسپلٹی کارپوریشن کا سرکاری کرمچاری صفائی کم کرتے نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے کارپوریٹر میونسپل کونسلر کمیشن لینے میں زیادہ ٹائم لگاتے ہیں، کام کرنے میں نہیں۔ کام وہ کریں گے جہاں کمیشن مل رہا ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اسباب جو ہیں۔ دوسرے، اگر وہ صفائی چاہتا بھی ہے تو گندگی تو ہونی ہے، پھینکے گا کہاں؟ تو مجبوراً ہوتی ہے۔ یہ سارے فیکٹرز اور حقیقت کو سامنے رکھ کے اب اس کو دیکھیے کہ جو مسلمان جن مسلمانوں کے پاس وسائل ہیں وہ زیادہ صاف ستھرا رہتا ہے، یا جس ہندو کے پاس وسائل ہیں وہ زیادہ صاف ستھرا رکھتا ہے۔ ایک کیٹیگری کے لوگوں کو لے میں، ایک مسلمان ڈاکٹر، ایک مسلمان ہندو ڈاکٹر، ایک مسلمان ٹیچر، ایک ہندو ٹیچر، ایک مسلمان عالم، ایک ہندو پنڈت۔ ہندو مسلمان کا جائزہ لے رہے ہیں، کرسچن اور دوسروں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہاں، آج یورپ والوں کے یہاں صفائی ہے، وہ مسلمانوں سے سیکھا ہے، لیکن یورپ والوں کا جو اسٹینڈرڈ ہے آپ جا کے سعودی عرب والوں میں دیکھیے، دبئی والوں میں دیکھیے، یورپ والوں سے کم نہیں ملے گا۔ مکہ اور مدینہ، بولتے ہیں شہر کی صفائی کا ایوارڈ مکہ اور مدینہ سے صاف ستھرا، بہترین پانی کے انتظام اور دوسرے انتظامات والا دنیا میں کوئی شہر نہیں ملے گا آپ کو، گارنٹی۔ آپ ہم ہر سال جاتے ہیں نا حاجی معتمرین، ان سے پوچھئے کہ ایک بوٹل پانی پی کے آپ نے بوٹل راستے میں اگر پھینک دی یا کوئی ویپر وغیرہ پھینک دیا، 5 منٹ بعد دیکھیں گے آپ کو عموماً، اللہ ماشاء اللہ کبھی کچھ دیر رہ جائے تو آپ کو وہ نظر نہیں آئے گا، فوراً صفائی ہوتی ہے۔ حرمین میں آپ دیکھیے کس طرح سے صفائی کرنے والے دوڑتے ہیں، طواف رکتا نہیں ہے اور صفائی ہوتی رہتی ہے، اتنا بہترین انتظام۔ تو مسلمانوں سے بہتر صاف صفائی والا، ہاں، دنیاوی نعمتوں میں بھی، یعنی انحراف بھی اختیار کیا مسلمانوں نے نا۔ یہ جو کانٹا چھری، بعض غلط چیزیں بھی مسلمانوں نے ایجاد کی ہے۔ کانٹا چھری جو کھانے کا آج انگریزوں کا طریقہ کہلاتا ہے، یہ کسی انگریز کی ایجاد نہیں ہے۔ ہاں، آپ تاریخ اسلام جلد سوم اکبر شاہ نجیب آبادی والی پڑھیے، اندلس کی تاریخ میں ایک بگڑا ہوا مسلمان جو ہے موسیقی میں بہت ماہر تھا، اس نے یہ ایجاد کیا ہے چھری کانٹا، بگڑا ہوا مسلمان۔ الحمرا کا قلعہ جو بنایا تھا عبد الرحمن ثالث سے جس نے، ہاں، اس میں جو مسلمان بادشاہ نے جو انتظامات کیے تھے وہ اس وقت کے انتہائی ترقی یافتہ معاملات کے ذریعے سے فضول خرچیاں تھی، الگ بات۔ تو خیر، میں اس کو مقابلہ یا خوبی کے طور پر پیش نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اسلامی تعلیم پر اگر بندہ عمل کرے گا تو میں اس سے پہلے ایک بات کہتا ہوں، مجموعی طور سے اگر آپ، آج کل ایک کورس ہوتا ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا، آپ کی شخصیت کو ترقی دینے کا، کہ آپ کیسے اپنی شخصیت کو جاذب، اٹریکٹیو اور لوگوں پر اثر ڈالنے والا بنائیں گے۔ آپ بمبئی میں جائیں گے نا تو ایسے داخلہ نہیں ہوتا، پر گھنٹہ اس کی فیس رہتی ہے۔ جیسے آپ اگر کہیں کالج میں لیتے ہیں تو مہینے کی اور سال کی فیس ہوتی ہے نا، لیکن پرسنالٹی ڈیولپمنٹ والا کورس اگر آپ کریں گے تو آپ کو گھنٹے کا، 1 گھنٹے کا 50,000، 1 لاکھ ایسے چارج رہتا ہے 1 گھنٹے کا۔ اس کورس کی کرنے کی میں ایسا سمجھتا ہوں ایک مسلمان بندے کو ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن کو غور سے پڑھے۔ اس میں جو چھوٹی چھوٹی باریک باریک باتیں، ایسی چیزیں جو انسان توجہ نہیں دیتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر غور کرے کہ کب آپ کہاں بیٹھتے تھے، کیسے بات کرتے تھے، کیسے کپڑے پہنتے تھے، پیشاب پاخانے کے کیا آداب اختیار، یہ ساری چیزیں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکھیں گے نا تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا کوئی ٹیچر وہ نہیں سکھا سکتا جو آپ سیرت سے سیکھیں گے، اور اس سے بہتر شخصیت آپ کی بن ہی نہیں سکتی جتنے نبی کی اتباع اور پیروی سے بنے گی۔ تو وہی شیخ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ جب آپ اللہ کی عظمت اور توحید کو سمجھو گے تو آپ کے دل میں اللہ کی باتوں کو ماننے کا جذبہ آئے گا، اور جب اللہ کی باتوں کو مانو گے تو یہ باتیں ماننا آپ کے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ اس کو وضو کی مثال سے بیان کیا، اور پھر اس سے کہہ رہے ہیں کہ آگے اس کے بعد کہتے ہیں کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ وضو خود تمہارے فائدے کے لیے ہے؟ جب وضو کا یہ معاملہ ہے کہ ہماری مصلحتیں اور فائدے اتنے ہیں، فکیف بالصلاۃ، تو پھر نماز کا کیا معاملہ ہے، اس میں کتنے فائدے ہیں؟ وکیف بالزکوٰۃ، زکوٰۃ کا کیا معاملہ ہے؟ کیف بسائر العبادات،
اور دوسری ساری عبادتوں کا کیا معاملہ ہوگا، کیسے ہوگا، وہ کتنے فائدے ہیں ہمارے لیے، کیسے کیسے فوائد لے کر آئیں گی۔ فما یشرع اللہ لعبادہ من امر الا لحکمہ، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جو بھی شرعی حکم دیتا ہے وہ ایک کسی نہ کسی حکمت اور فائدے کے لیے دیتا ہے، اور اس میں بندوں کی مصلحتیں اور فوائد ہوتے ہیں۔ وہ بڑا رؤوف ہے، بڑا رحیم ہے، ہاں، نہایت مہربان، نہایت نرمی والا۔ بندوں کے حق میں ہم کو جو حکم دے رہا ہے اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اللہ نے ہم کو چیزیں دی ہے، پیسہ دیا ہے، اور کہتا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اسی کا دیا ہوا اسی کے راستے میں خرچ کرو، وہ اجر و ثواب دیتا ہے۔ ہاں، کیسا رؤوف و رحیم ہے۔ آگے کہا کہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ولا یسخط العبادۃ، یہ میں صرف عبارت ان کی پوری کر دوں آج، ولا یسخط العبادۃ الا الکافرون۔ اب عبادت کو کون لوگ ناپسند کرتے ہیں؟ اللہ کے سامنے جھکنا، نماز پڑھنا، بار بار آنے سے ہمارے آج کل مسلمانوں میں ہی ہے، لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ عبادت نہیں پسند کرتے وہ دراصل وہی لوگ ہیں جو کافر اور منافق ہیں، دکھنے میں مسلمان لیکن حقیقت میں مسلمان ہے وہ نہیں۔ جو عبادت کو، اللہ کے سامنے جھکنے کو، اللہ کی بات کو، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کو ناپسند کر رہا ہے، وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی میں نے بتایا کہ اگر باپ کو آپ بڑا سمجھتے ہو تو یہ بولتے ہو میرے ابا نے مرنے کے وقت کہا تھا میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، تو اللہ کا مقام کیا ہونا چاہیے؟ اگر بندے کے دل میں اللہ کی عزت ہے، احترام ہے، یہ اس کی کبریائی اور عظمت ہے، تو کہے گا کہ میرے اللہ نے کہا ہے تو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اللہ نے کہا ہے نماز پڑھو تو میں کیسے چھوڑوں؟ اللہ نے کہا ہے روزہ رکھو تو میں نہیں چھوڑ سکتا، یہ دماغ میں ہوگا۔ تو وہی بات کہہ رہے ہیں کہ کون چھوڑے گا اللہ کی عبادت کو جو اللہ نے مقرر کیا ہے؟ جو کافر ہوگا، جو منافق ہوگا۔ رہا مومن تو وہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو ان عبادتوں کے ذریعے سے لذت پاتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے۔ ہاں، صرف عبادت میں نہیں، مومن کو تو اللہ کے راستے میں گردن کٹانے میں بھی مزہ آتا ہے نا۔ حضرت ام سلیم کے بھائی، کیا نام تھا ان کا؟ ملحان، وہ صحابی رسول، ان کی گردن پہ تلوار چلی، قافلے میں جا کے واپس آئے تھے، تو جب گردن کٹ رہی تھی تو زبان سے ان کا جملہ نکلا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں۔ احد میں دیکھیے ایسے ایک واقع نہیں، کئی ملیں گے۔ ابو عمارہ ایک صحابی ہے، ابو عمارہ ابن السکن، انصاری صحابی، زمین پہ پڑے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے۔ جب حضرت خالد اس وقت کافر تھے، پیچھے سے آئے اور اللہ کے رسول کو گھیر لیا، تو صرف 9 صحابہ تھے اللہ کے رسول کے پاس اور گر گئے تھے مشرکوں میں۔ ان 9 میں 7 انصاری تھے جو ایک کے بعد ایک شہید ہو گئے۔ تو انہیں آخری میں گرنے والے جو صحابی تھے وہ ابو عمارہ تھے۔ تو زمین پہ پڑے تھے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمن ہٹ گئے، دوسرے صحابہ آ گئے، اور آپ تو زمین پہ پڑے تھے، ان کی سانسیں چل رہی تھیں۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، مولانا ابوالکلام آزاد نے بڑے مؤثر انداز میں اس واقعے کو نقل کیا، تو اشارہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قریب ہو گئے، ہاں، انہوں نے قریب بلایا، آپ قریب ہو گئے اور آپ نے اپنے گھٹنے زمین پر رکھ دیے۔ ابو عمارہ نے اپنا سر اٹھایا، بڑی مشکل سے، بدن پہ زخم ہی زخم تھے، خون تھا، اپنا سر اٹھایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پر رکھ دیا، رانوں پر، اور ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، اور اسی حال میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، ہاں، جان جا رہی ہے، جسم پورا کا پورا زخم لہو لہو ہے، ہاں، اور معلوم ہے کہ اللہ، اب میں مر رہا ہوں، اللہ کے رسول کے پیر پر سر رکھ کے ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ لکھا، مثال دی کہ یہی معنی ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ کے راستے میں جان جا رہی ہے تو مسکرا کر موت کا استقبال کر رہے ہیں۔ کہا سابقون الاولون، صحابہ کرام نے یہ جو مثال پیش کی ہے نا، یہ کہا دنیا میں نہیں ملے گی۔ دنیا میں ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، اس کو آپ دوا پلاتے ہیں تو ایک زبردستی دوا، کڑوی دوا پلایا جاتا ہے، ایک پیتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے مجبوراً پی لے، دوا کے بغیر چلے گا نہیں کام۔ لیکن ایک آدمی ایسا ہے جو کڑوی دوا کو میٹھا شربت کی طرح لذت لے کر پیتا ہے۔ یہ صحابہ ایسے ہی تھے کہ اللہ کے راستے میں آنے والی تکلیفوں کو مسکرا کر جھیل گئے۔ یہ ہے ایمان کا اعلیٰ درجہ۔ ہم تو نماز پڑھتے ہیں تو واقعی لذت ملے گی اگر چاہیں، لیکن تلوار چل رہی ہے تو بظاہر جسم میں تکلیف ہو رہی ہے، صحابہ کرام اس میں بھی لذت محسوس کر رہے ہیں۔
پکا مومن اس میں بھی لذت محسوس کرتا ہے. تو کہا کہ رہا مومن تو وہ عبادت میں لذت محسوس کرتا ہے. وَيَطْمَعُ فِي عَفْوِ اللَّهِ وَجُودِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معافی اور اس کے احسان و کرم کی امید رکھتا ہے. ہاں، الانبیاء یعبدون اللہ رغبا و رہبا. یہی نہیں، آپ دیکھیں کہ انبیاء جو انسانوں کے لیے نمونہ بن کر آئے وہ بھی اللہ کی عبادت رغبت اور ڈر سے کرتے تھے. رغبت ثواب کی امید، ڈر اللہ کے پکڑ اور خوف کی امید. قرآن کہتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر تیزی اختیار کرتے تھے. ویدعوننا رغبا و رہبا، اور ہمیں پکارتے تھے رغبت کے ساتھ اور ڈر کے ساتھ، ڈرتے ہوئے رغبت رکھتے ہوئے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کا سابقہ امتوں نیک لوگوں کے مومنین کے اور مومنین کی صفت بتا رہا ہے کہ وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم کو پکارتے ہیں کیسے؟ رغبت. رغبت کس چیز کی؟ انعام کی، جنت کی. رہبت ڈر. ڈر کس چیز کا؟ اللہ کی پکڑ، عذاب اور جہنم کا ڈر. آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ یقول ذلال الصوفیہ، جو میں نے کل تھوڑا بیان کیا تھا تفصیل سے، انہوں نے ایک جملے میں کہا کہ گمراہ صوفی لوگ کہتے ہیں کہ لا نعبد اللہ طمعا فی جنتہ ولا خوفا من نارہ، کہ ہم اللہ کی عبادت اس کی جنت کی خواہش اور لالچ میں نہیں کریں گے اور نہ ہی اس کے جہنم کے ڈر سے. یہ رد کرتے ہوئے علامہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ جعلوا انفسہم فوق الانبیاء. یہ جو صوفیہ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو انبیاء سے اوپر کر لیا، انبیاء سے اونچا بنا لیا. انظروا الضلال، یہ ان کی گمراہی کو دیکھیے. کیف یجر الیہ الشیطان الی ہذہ الدرجہ، کہ شیطان ان کو کس طرح اس درجے کی گمراہی میں کھینچ لایا ہے. الانبیاء یعبدون اللہ خوفا وطمعا ورغبا، کہ انبیاء کرام کا حال تو یہ ہے جن سے بڑھ کر کوئی، بلکہ جن کے برابر بھی کوئی بندہ نہیں پہنچ سکتا ان کے درجے کو. کہا کہ انبیاء تو اللہ کی عبادت ڈر کر اور رغبت سے کر رہے ہیں. لا یکون العبد مومنا الا اذا خاف اللہ، اور کوئی انسان مومن بندہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے نہیں اور ہر معاملے میں اللہ کی مراقبت کا خیال نہ رکھے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ایمان والا، عمل والا بندہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اصل میں کہہ رہے ہیں کہ عبادت والا خوف جو دل میں ہوتا ہے، عبادت کا خوف، تعظیم والا خوف، ایک ہوتا ہے طبعی خوف. حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی ڈنڈے کو دیکھے ڈر گئے. قرآن نے کہا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ. تو یہ ڈر عبادت والا ڈر نہیں تھا. آپ کے پیچھے آپ بیٹھے ہوئے، کان میں کسی نے آ کے اچانک چیخا چلایا، ہو کیا، آپ چونک گئے. اچانک سانپ نکلا، آپ ڈر گئے. تو یہ ڈر طبعی ہے، یہ عبادت نہیں ہے. لیکن اگر کسی کے بارے میں آپ کا ڈر ایسا ہے کہ میں نے تعزیہ نہیں بنایا تو میرے گھر میں بچہ مر جائے گا، آگ لگ جائے گی، ایسا نہیں کیا تو بت جو ہے وہ ہم سے ناراض ہو کر ہمارا نقصان کر دیں گے، اس قسم کا ڈر اگر دل میں آ گیا کسی مخلوق کے بارے میں تو یہ شرک ہے. ایسا ڈر صرف اللہ سے ہونا چاہیے، نفع نقصان کا مالک اس کے سوا کوئی نہیں. تو وہی کہا کہ یہ خوف العبادہ، عبادت والا یہ خوف جو ہے یہ عبادات کی اصل الاصیل ہے. یہ ایک جملہ آپ دماغ میں رکھ لیں کہ ہم جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں نا اس میں اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں ہونا، خشوع خضوع کا ہونا، یہ ہماری عبادات کی جڑ، بنیاد اور بہت بڑی اصل ہے. اگر یہ نہیں ہے نا تو ہماری عبادتیں خالی خلی رہ جاتی ہیں. جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا تبھی خشوع خضوع آتا ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کا جذبہ دل کے اندر سے ہوتا ہے، اخلاص پیدا ہوتا ہے دل. اور جو ہم بولتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں دماغ ادھر ادھر جاتا ہے، اگر یہ خوف رہے گا تو دماغ ادھر ادھر نہیں جائے گا. فوراً آپ اللہ کی عظمت و کبریائی کو اپنے دماغ میں لائیے گا تو دیکھیے دماغ ادھر ادھر جانے کی بجائے آپ کا دل لگنے لگے گا، اخلاص پیدا ہو جائے گا. ہاں یہ علاج بھی ہے. وَإِذَا فَقَدَهُ الْمَرْءُ، جب انسان اس خوف کو مفقود پاتا ہے، یہ خوف اس کے دل میں نہیں رہ جاتا تو وہ اللہ کے دین سے باہر ہو جاتا ہے. ہاں جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا نہیں اور اللہ کے پاس جو انعامات ہیں وہ اس کی رغبت نہیں رکھتا تو بندہ اللہ کے دین سے باہر ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں اللہ کا سب سے زیادہ ڈر رکھنے والے تھے. آپ نے خود کہا واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم للہ. جب وہ تین لوگوں نے کہا تھا نا کہ میں شادی نہیں کروں گا، میں رات بھر نماز پڑھوں گا، میں روزہ رکھوں گا، تو آپ نے کہا کہ یہ سب کام میں کرتا ہوں، روزہ بھی رہتا ہوں، نہیں بھی رہتا ہوں، شادیاں کی ہیں، میں بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ تقوی والا ہوں. ہاں اور یہ میرا طریقہ ہے. تو اللہ کا ڈر اور تقوی نبی کے سنت اور طریقے پہ چلانے والا ہونا چاہیے. وَكَانَ إِذَا دَخَلَ إِلَى الصَّلَاةِ،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں داخل ہوتے تھے یسمع لصدرہ عزیز کا عزیز المرجل، تو آپ کے سینے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے اس طرح سے آواز آتی تھی جیسے ہانڈی کے ابلنے کی آواز. کیا بولیں گے اس کو؟ جوش مارتا ہے جو، اگر آپ کوئی گوشت وغیرہ کچھ پکا رہے ہیں ہاں، اور وہ ابلنے اور کھولنے کے بعد جو اس کی گڑگڑاہٹ کی آواز ہوتی ہے ہاں. بعض مرتبہ امہات المومنین کا بھی بیان ہے کہ آپ رات میں اکیلے میں جب تہجد پڑھتے تھے قیام اللیل تو سجدوں میں رکوع میں آپ اس طرح اللہ کے جناب میں گڑ گڑاتے تھے، روتے تھے کہ آپ کے سینے سے ان ہچکیوں اور رونے کی آواز ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی کے ابال کی آواز آتی ہے. عزیز کا عزیز المرجل ہاں، خوف من اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ ایک آواز کیوں آتی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور دہشت کی وجہ سے. ولا یخاف من اللہ الا من قدرہ حق قدرہ. اور اللہ سے ڈرتا کون ہے؟ وہی شخص ڈرتا ہے جو اللہ کی ویسی قدر کرتا ہے، قدر جانتا ہے جیسی اللہ کی قدر و منزلت کا حق ہے، اور اس کی ویسی تعظیم اور بڑائی کرتا ہے جیسا اللہ کی عظمتوں کی بڑائی کا حق ہے. فنعوذ باللہ من اخوان الشیاطین. چنانچہ ہم شیاطین کے بھائیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے نہیں. یہاں انہوں نے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کی تشریح بند کی. کل جو میں نے اس آیت کی تشریح کی تو دوسری باتوں میں ہی پورا وقت چلا گیا. آج شیخ کی بات پیش کی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. یہ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آگے بڑھیں گے. ہاں، یہ اللہ کی توحید اور عظمت کا نشان ہے جو آیت الکرسی میں بیان کیا گیا. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. میں نے آپ لوگوں کو بار بار یہ بات دہرائی. اس کے بعد جتنے جملے ہیں وہ اس جملے کی دلیل کے طور پر بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود کے لائق نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ الحی ہے، کامل زندگی والا ہے. اسے کوئی فنا زوال ماضی مستقبل میں نہیں ہے، اس کی زندگی میں کوئی کمی نہیں ہے. القیوم ہے، بذات خود قائم ہے، اپنے قائم رہنے میں دیگر مخلوقات کی طرح کسی کا محتاج نہیں ہے، اور پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، تھامے ہوئے ہے. ہاں، القیوم، اس لیے وہی عبادت کے لائق ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اس کو اونگ نیند نہیں آتی، یعنی کسی قسم کی غفلت نہیں آتی کہ وہ سو جائے تو کائنات تباہ ہو جائے. ہاں، تو اللہ کو نیند اور وہ غفلت آتی ہی نہیں، موت تو دور کی بات ہے. اور اسی لیے وہ الحی، حیات کاملہ والا ہے. القیوم، قیومیت کاملہ والا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. کائنات میں، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب کا مالک بس وہی ہے، لہذا صرف وہی عبادت کے لائق ہے. جب کسی کا کچھ ہے ہی نہیں تو اس کی عبادت کیوں کی جائے، اس سے کیوں مانگا جائے؟ جب وہ ایک ذرے کا بھی مالک نہیں ہے، دے نہیں سکتا، چھین نہیں سکتا، تو کیوں کسی کی عبادت کی جائے؟ اس لیے سب سے بڑے احمق اور بیوقوف دنیا میں وہ لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ بھی بہت بڑے بیوقوف ہیں جو اللہ کو جاننے کے بعد اللہ کی عظمتوں کی بریائی کو سمجھتے نہیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر دل میں نہیں رکھتے. یا یہ ڈر نہ ہونے کی وجہ سے کبھی انانیت کا شکار ہوتے ہیں، کبھی دوسروں کو بڑا مانتے ہیں، کبھی دوسروں سے دبتے اور ان سے کھپتے ہیں. جو جتنی توحید والا ہوگا اتنا زیادہ بہادر ہوگا، اور اللہ کا ڈر جب آپ دل میں پیدا کریں گے تو کائنات کے سارے لوگوں کا ڈر آپ سے نکل جائے گا. اللہ کا ڈر نہیں ہے تو آپ سب سے ڈریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی توحید کو صحیح انداز میں قبول کرنے کی توفیق دے، اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں ہمیں نجات دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.